دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں: اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہوں اور بالغ ہوں اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ تو ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں: پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری مستقیم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیے ایسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بعد میں روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان 3 عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہوں، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہوں۔ یاد رکھیں ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں کہ اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کے چھوٹ گئے ہوں، وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کے حیض شروع ہو چکا ہے، اس کے پیریڈ شروع ہو چکا ہے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ پاک صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو وہ بعد میں پورا کریں۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کو ظاہر نہ کریں وہ روزے کی حالت میں نہیں ہیں۔ یعنی ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے سامنے نہ کھائے پیے۔ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پینا کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہوں، ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو عورت نفاس کی حالت میں ہوں ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی ایسی عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔
اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں، آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب پاک صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کریں، یعنی کہ ان روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں، ایسی عورت کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حاملہ اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کریں، یعنی کہ وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کریں۔ لیکن یہاں پر اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہے تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کو، دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ ان کو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لیں۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکے تو اسے چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کریں۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ سکتی ہے، اس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کریں۔ نمبر 3، دوستو اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو تو اس کو بھی کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دیں، ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھیں۔ نمبر 4، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی تو اب
اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھیں، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں۔ نمبر 5 دوستو، یاد رکھیں حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کی رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کی 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6 دوستو، جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود خواہش مند ہوگا۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔